ہوں شہریار احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے موجودہ بجٹ تاریخ کا بدترین بجٹ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ٹیکسز کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا گیا۔ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے۔ ملک کی معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا؟ سول اور ملٹری بیوروکریٹس کو ٹیکس چھوٹ دینے کا کوئی جواز نہیں۔ عوام بریکنگ پوائنٹ پر ہے، کسی بھی وقت رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بجٹ پر نظر ثانی کرے۔ حکومت کو IMF نے نہیں کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر استحصال کرے۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لوگوں کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کس طرح ظالمانہ اقدامات چلاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2018 میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فارمولہ طلب کر لیا ہے۔ الیکشن جیتے تو ٹھیک، ہارنے والا غلط کہہ دیتا ہے۔ اداروں کی تو قدر ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن حقیر ادارہ ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کے ماتحت ہے۔ اگر غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر بالکل اڑا دیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس پیچھے جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی کھلا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار۔ کہتے ہیں مذاکرات گریڈ اپوزیشن الاؤنس کے پلیٹ فارم سے ہوں تو مخالفت نہیں کروں گا۔ خدشہ تھا JUI احتجاجی تحریک کے دوران ہمارے ساتھ نہ چھوڑ دے۔ موجودہ وزیر اعظم کو مانتا ہی نہیں تو حکومت سے مذاکرات کیسے کروں؟ گاورا کوٹ جیل سے قیدیوں کے فرار کی تحقیقات جاری ہیں۔ IG جیل خانہ جات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 7 اہلکاروں سے تفتیش شروع۔ حکومت کا جوڈیشل انکوائری کروانے کا فیصلہ۔ کمشنر تشکیل دینے کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ مفرور قیدیوں میں سے 6 کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں راولپنڈی صدر بیرونی پولیس کی کارروائی۔ مویشی چوروں کی واردات میں ملوث 6 رکنی گینگ گرفتار۔ چوری شدہ 5 بھینسیں، مالیاتی 35 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا ٹرک بھی برآمد کر لیا گیا۔ صدر بیرونی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ہیومن انٹیلیجنس سمیت تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SP کی پولیس کو شاباش، ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ٹھارو شاہ کے قریب شہر دریا خان مری میں زمین کی مالکی پر خاص خیلی برادری میں جھگڑا، کلہاڑیاں اور ڈنڈے لگنے سے 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹاؤن کمیٹی وائس چیئرمین عبدالحق خاص خیلی اور امتیاز خاص خیلی کے درمیان جھگڑا ہوا، جس میں کلہاڑیاں اور ڈنڈے لگنے سے امتیاز، حمزہ اور دیگر سخت زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے سول ہسپتال نوشہرہ فیروز منتقل کیا گیا، جبکہ باقی کا تاحال کیس داخل نہیں ہو سکا ہے۔ آپ کو بتائیں مون سون کی بارشوں اور متوقع سیلاب کے بچاؤ کے انتظامات کے بارے میں ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد کی میڈیا نمائندگان کو بریفنگ۔ مثبت صحافی اعتماد سے اعتراف، میڈیا نمائندوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مون سون بارشوں اور متوقع سیلاب کی پیشگوئی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت کا ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ ہسپتال میں جاری 17 روزہ ہڑتال کا خاتمہ کرا دیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی فیکلٹی ممبران، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے خصوصی ملاقات۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود ایاد دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چلڈرن وارڈ جیسے سانحات سے بچنے کے لیے سسٹم کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ 1000 نئے ڈاکٹروں کی بھرتی کے لیے ریکوزیشن پبلک سروس کمیشن کو بھجوا دی گئی۔ آپ کو بتائیں قصور شہر میں اسلحہ کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ DPO محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر تھانہ سٹی بتوکی پولیس کا سرچ آپریشن ہوا۔ سرچ آپریشن کے دوران بھیڑیاں بتوکی کے ایک گھر سے اسلحہ کی بڑی کھیپ برآمد ہوئی۔ 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 14 آٹومیٹک رائفلز، 20 پسٹلز، 70 سے زائد میگزین اور سینکڑوں تعداد میں گولیاں برآمد کر لی گئی۔ سرچ آپریشن کا مقصد محرم الحرام کے دوران امن و امان کی قیام کو یقینی بنانا تھا۔ تھانہ سٹی بتوکی پولیس نے ملزمان کے خلاف ایڈیشنل مختلف دفعات کے مقدمے درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ منچن آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رات گئے اضافے نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے لیٹر کا اضافہ
शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एम साजिद शरीफ से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जहाँ पर ओगरा की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ पर रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 7 रुपये लीटर जो है यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी किस कदर यहाँ पर परेशान है, इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है रात के 7 रुपये लीटर फी पेट्रोल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है अवाम में शदीद गुस्सा भी पाया जा रहा है। एक तरफ तो यहाँ पर बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हुकूमत ने हमेशा जो गरीब आवाम है उस पर जुल्म ही किया है। हुकूमत ने आने से पहले जो जलसों में वादे किए थे हमारे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब ने, वो तो वादे किए थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो पेट्रोल के रेट भी कम होंगे, बिजली के रेट भी कम हो गए, जहाँ तक कि बिजली फ्री दी जाएगी आवाम को। लेकिन हुकूमत ने आते ही वो अपने सारे वादे भूल गए और पेट्रोल के रेट पे पहले पेट्रोल के रेट कम करते थे और बिजली के यूनिट के रेट बढ़ा देते थे। अब बिजली के यूनिट भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क भर में एहतजाज था, लोग सरापा एहतजाज थे। और अभी जो पता चला है, रात को सोए सुबह उठे पता चला है कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। अभी मैं इधर एक पेट्रोल पंप पर इस पर आया हूँ, पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ, तो पेट्रोल का रेट देखा है तो दिल नहीं कर रहा अब पेट्रोल डलवाऊँ। अब दिल कर रहा है 125 सेल करके कुछ साइकिल ही ले ले, ताकि पेट्रोल से तो जान छूटे, क्योंकि अखराजात इतने हैं, महंगाई इतनी है। क्या घर का सर्किट चलाएं या इन मोटरसाइकिलों पे पेट्रोल इनमें डलवाएं या बिजली के बिल पे करें। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि गरीबों पे रहम करे, पाकिस्तान पे रहम करे। आवाम किस तरह से यहाँ पर शदीद गुस्से में है, बल्कि यहाँ पर महंगाई जो है वो यहाँ पर महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर महंगाई जो है वो आसमान से बातें भी करने लगी है। यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना अवाम पर जुल्म का पहाड़ गिरा दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद साजिद, A1 TV, मिंचनाबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट देखने के लिए देखते रहिए A1 टेलीविजन। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।